اچھا سامیہ، چونکہ ہم پرانے کولیگز ہیں، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو اور بہت سارا کام ہم نے اکٹھے کیا ہے، تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے علم میں جب پہلی شادی نہیں چلی تو آپ کے علم میں تھا کہ بھئی یہ شادی والا خانہ جو ہے آپ کا یہ سکھ نہیں دے گا، یہ آپ کی رائے ہے، آپ کا علم، آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ کہتا ہے، مگر پھر دوبارہ آپ نے گھر تو بسایا نا؟ جی بتاتی ہوں، وہ بھی میری والدہ کو اتنا ہوتا تھا، نہیں بہت اچھا کیا، میں بتانے لگی ہوں کہ اس میں بھی کیا ہوا میرے ساتھ، کہ یہ 2016 کی بات ہے، بلکہ اس شادی کی خبر تو ہر بڑے چینل نے خبروں میں چلائی، بڑی اچھی محبت سے، بڑے میری تو محبت نہیں تھی، میری والدہ کو تھا تو کلی رہ جائیں گی، مجھے جب کچھ ہو جائے گا تم اکیلی رہ جاؤ گی، اور میں نے کہا ماں میرے ساتھ میرا میرج ہاؤس ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ان دنوں میں نا کراچی میں ڈاکٹر عامر کے ساتھ کام کر رہی تھی، وہاں پہ ایک بزرگ آتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا نہیں بیٹا کر لو، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تقدیر بدلنے کا۔ میں نے انہیں بھی کہا، وہ بعد میں بہت روئے جب میرے ساتھ وہ ایپیسوڈ ہوا، وہ صاحب حمزہ بھائی ان کا نام تھا، وہ بہت روئے، بڑے پیارے بزرگ تھے۔ اچھا گھر والوں کی خواہش پہ جی شاید چلو اللہ نے شاید تقدیر بدل دی ہو، فیصلہ لے لیا ہو۔ 2016 9 مئی کو نکاح ہوتا ہے اور سپٹمبر میں جاتی ہوں سر حج کے لیے جو ہے نا، اور حج پہ سب کمپلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی بھی پہلی خواہش تھی کہ انہوں نے حج کرنا ہے، اور وہاں پہ ان کو اتنا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا ہارٹ فیل کیا چیز ہوتی ہے نا، تو میں نے جب ان کی حالت دیکھی تو میں نے ان کے گھر والوں کو بھی کہا، میں کہ یہ اگر واپس آ جائیں تو مجھے معجزے سے کم نہیں لگے گا۔ میں نے ان کے ماموں کو یہ بات کہی، ہم ہاسپٹل لے گئے، 4 گھنٹے وہ لگے رہے ٹرائی کرنے، 4 گھنٹوں کے بعد انہوں نے مجھے کہا ہی از نو مور۔ اب سوچیں وسیع شاہ صاحب، حج کے دن میرے پاس کوئی آ نہیں سکتا، میرا چڑیا جتنا دل جو کہ میت والے گھر نہیں جاتی، کہ میں اگلے دن جایا کرتی ہوں کہ میرے سے لوگوں کو میں کہتی ہوں آئی ہیٹ گڈ بائز۔ میرے والد کو بھی جب لے کے جایا جا رہا تھا، میرے ابو میری کمزوری تھے زندگی میں، تو میرے ابو کو جب لے کے جایا جا رہا تھا تو میں نے ٹیبلٹ کھا کے نا خود کو سینس لیس کر لیا کہ مجھے پتہ نہ چلے میرے ابو کو لے گئے ہیں نا۔ تو وہ میں وہاں پہ یہ سب کچھ فیس کیا، پھر کینیڈا سے بالکل اکیلی تھیں آپ؟ بالکل اکیلی سر، ایک پاکستانی کچھ بھی نہیں، ایک پاکستانی فیملی نے میری پہچان کی، کہ ٹی وی سے ان دنوں میں وہ لوگوں کو جسے پہچان لیتے ہیں، انہوں نے میری بہت مدد کی، میں آج بھی ان لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ تو پھر یہ دیکھیں پھر مجھے یہ بتائیں میں تقدیر سے کہاں تک بھاگوں؟ مجھے یہ بتائیے، مطلب میری رائے اس سارے اس کے میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اور اس طرح سے کوئی بھی شخص آپ کے علم کے بارے میں جو بھی رائے رکھتا ہے اس کی مرضی ہے، میری رائے اس کے بارے میں بہت مختلف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کسی معاشرے کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے کام سے اتفاق کروں، اور آپ نے کبھی مگر یہ ہے کہ اپنی رائے، مگر کسی بھی شخص کا احترام، کسی بھی پروفیشن کی اپنی رائے جو اعتبار کرنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں لیکن آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا جو ہم نے نفسیات میں پڑھا ہے یا انسانی تاریخ میں پڑھا ہے یا تجربے میں پڑھا ہے، کہ جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، جب آپ کے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، تو یہ کائنات کا سسٹم ایسا ہے اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کا عمل بھی شامل ہوتا ہے، تو وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نتیجے کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اسی طرح آپ پازیٹیو سوچنے لگتے ہیں تو پازیٹیو نتائج برآمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری انسانی تاریخ ہمیں کہتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس وجہ سے آپ نے یہ سوچ لیا کہ بھئی نہیں یہ برا ہوگا، اور پھر اس لیے آپ وہ ساری اسٹرگل، وہ ساری کوششیں جو کسی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کرتا ہے، آپ ایسا تو نہیں کہ کسی رشتے میں داخلی ہار کے ہوتی ہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو جب آپ نے یہی سوچ لیا ہے تو کیسے کامیابی ملے گی؟ میں نے تقدیر کو ہرانے کی بڑی کوشش کی پہلی میرج میں بھی، 21 ایئرز میں نے اپنی زندگی کے دیے کہ شاید یہ معجزہ ہو جائے، میریکل ہو جائے، میرا گھر بچ جائے، حالانکہ کچھ ایسے حالات تھے کہ اگر بیبی اللہ نے نہیں دیا تو وہ بھی ان صاحب کا قصور تھا، لیکن اگر میں یہ سوچتی تھی اگر میرا پرابلم ہوتا تو مجھے بھی تو کوئی چھوڑ دیتا نا، تو میں نے اس پہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نبھائی، اس بات پہ کو لے کے بھی جو ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو اچھا میں سوری ٹو کٹ یو، میں اس رشتے کی بالکل بات نہیں کر رہا، ہاں جی، مگر یہ سوچنا کہ میری زندگی میں شادی کا سکھ ہے ہی نہیں،
میں صرف اس کی بات کر رہا سر یہ تو عمل کر کے پتا چلا. نہیں کیا خبر آپ تیسری مرتبہ شادی کر رہے ہیں, بہت خوش ہو وہ, بھگت کے جو ہے اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک ٹنیور پورا کرنا ہوتا ہے اس چکر کا جو ہے, جو علم جس طرح ٹنیور سے پہلے بندہ نہ تو وہ ٹنیور پھر, اب میں تو بہت ڈر گئی نا یہ جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہوا. ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے تو پھر اتنی میں خوف زدہ ہو گئی کہ میں دیکھیں آپ چھوڑ دیں کہ آپ کو نہیں بتایا کسی نے, وہ علم فرض کیجئے کہ آپ نے نہیں دیکھا, تو کیا خبر کہ وہ کامیاب ہو جائے. سر یہ تو اب تو لوگوں کو 98 سے میں لوگوں کو پڑھ رہی ہوں. دیکھیں اس کے دو نقصانات نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ فرض کر لیجئے آپ کا یہ کہنا ہے کہ کسی شخص سے آپ کے علم نے کسی ABC کے بارے میں یہ کہا کہ تمہارا یہ کام نہیں ہوگا, اور اگر وہ یقین کر لے گا تو پھر تو وہ اس کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کرے گا, کوئی جد و جہد نہیں کرے گا. جیسے اب آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ کی زندگی میں شادی کا خانہ نہیں ہے, اب آپ دوبارہ رشتے میں جانا ہی نہیں چاہ رہی, جو مجھے آپ کی بات سمجھ میں آئی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کو آپ یہ بتاتی ہیں اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ تم بہت کامیاب ہو گئے, وہ بیٹھا رہے گا کہے گا منو کرن دی کچھ لوڑ ہی نہیں ہے, میں تو سامنے نے کہا تھا میں کامیاب ہو گیا. تو یہ دو پہلو نہیں ہے اس کے. کہتی ہوں ستارہ بھی صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے, آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کوشش ہی تو لکھی ہے. اوکے اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتی, میں آپ کو قائل نہیں کرنا شادی کے, مگر میں بات کر رہا ہوں کہ اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں شادی کی لکیر یا کامیابی نہیں ہے, تو آپ سوچئے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو, اور اسے ستارہ ہو سکتا ہے جب آپ کو کہہ رہا ہو سکتا ہے ستارہ جھوٹ بول رہا ہو. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نالج نہ ہوتا تو پھر بھی تو آپ ٹرائی اگین کرتی نا لائف میں, مطلب جو لوگ کرتے ہیں تو پھر شاید تجربات سے گزر ہی ہوتی الزبتھ ٹیلر کی طرح. جو سر یہ جو نصیب ہے نا, یہ بڑی ظالم چیز ہے کہ جو ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تقدیر کو لوگوں کے سامنے برا نہ کہو, پھر مومن کی نشانیوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ صبر کرو. تو شاید زندگی میں وہی کر لیا. اچھا ویسے ہم چونکہ ہمارا بہت احترام کا تعلق ہے, میں یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی اگلی زندگی جو ہے وہ اپنا ذائچہ دیکھے بغیر گزارے. آپ دیکھیں گے بہت خوشیاں ملیں گی آپ کو سامنے. آپ دیکھیں میں بلیو کرتی ہوں کہ دعائیں جو ہیں اتنی سیلف لیس دعائیں لوگوں کی ملتی ہیں. مجھے زندگی نے بہت کچھ لیا ہے. وہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جا پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں تو آپ سے دعائیں کرانے لگی. تو بس کیا پتہ کسی کی دعا سے تقدیر بدل جائے, لیکن بس اب آپ اسے دیکھنا چھوڑ دیں, اپنا ذائچہ دیکھنا چھوڑ دیں. سر میں خود نہیں دیکھتی, یقین جانیے. تو پھر کیا سامنے آ جاتا ہے؟ سر اگر ستارے پڑھتی ہوں تو اپنے بھی تو ستارے یوں چل رہے ہوتے ہیں. اب اپنے والا اسکپ کر دیا. میں نے بڑی کوشش کی, میں نے گھر والوں کے کہنے پہ سیکنڈ ٹائم سرنڈر کر دیا. اب دیکھیں کیا ہوا, 2 مہینے کے اندر سٹوری ریپ اپ, اور 10ویں دن پھر سے کام پہ. وہ شوق تو ہلا کے چلا گیا تھا. اچھا ایک بات مجھے آپ اور بتائیے, یہ مجھے کیوں نہیں تجسس ہوتا, مجھے کبھی تجسس نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں, میری فیملی کی زندگی میں, بچوں کی زندگی میں کل کیا ہوگا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ, میں تو کہتی ہوں یہ ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے. اللہ پاک کبھی نہ ضرورت ڈالے, لیکن ہاں یہ تو اللہ کا سچی بات ہے, تو یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے. کہ کئی بار سڑستی ایک بڑی ظالم چیز ہے, میں اکثر ذکر کرتی ہوتی ہوں. یہ کیا ہے سر؟ یہ 7.5 سال کا ایک سپیل آتا ہے. سڑستی سڑستی, تو جو 7.5 سال کا ایک سپیل ہوتا ہے جس میں تو وہ جو ہے یہ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو کبھی اس فیز میں لوگ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے بند گلی میں آ گئے, راستہ کوئی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک یوں سمجھے جیسے گوگل آپ کی رہنمائی کرتی ہے. اب گوگل بھی اتنی ترقی کرنے کے باوجود یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ جو لال پٹی ہے وہ کیوں ہے, ٹریفک چوک کیوں ہے وہاں پہ. تو میرا علم بھی صرف اتنا احاطہ کر سکتا ہے کہ میں ٹائم فریم پریڈکٹ کر سکتی ہوں. یہ سرستی کیا ہے؟ سرستی یہ بتا رہی ہوں نا, 7.5 جب سیٹرن ایک ستارہ ہے زحل, جب یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کے اندر جاتا ہے, کسی بھی ذائچے کے, جیسے آج کل اگر جرنلائز میں پڑھوں تو پائسز آئے ہوئے اس کی اس میں پکڑ میں جرنلائز انفارمیشن میں, اور ایکویرینس دلو برج دلو والے, میں تو ایکویرینس جرنلائز انفارمیشن ہے سر. میں ہمیشہ سے اب اس کام کو صرف اتنا سا کہتی ہوں کہ یہ 70 to 75% گائیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے نا, کیا ہوگا کیسے ہوگا غیب کا علم, اس کا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو